نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْأُولَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم بیٹھ کر علم دین کی تکرار کر رہے ہیں، علم دین کو سیکھ رہے ہیں۔ ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ واقعات بخاری کے تناظر میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ آج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اس پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کی کہ میرا ایک بیٹا بڑائی ہے، یعنی کہ لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنوا دوں جس پر آپ بیٹھا کریں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں ایک اس سے ممبر بنوا لوں جس پر آپ بلند نشست پر فائز ہو جائیں، اور چونکہ صحابہ کرام کی تعداد مسجد نبوی میں دن بر دن بڑھتی چلی جا رہی تھی، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اونچی مسند پر براجمان ہوں گے تو تمام صحابہ کرام جو دور مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوں وہ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تمہاری خواہش ہو تو بنوا لو۔ چنانچہ آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا۔ جب جمعہ کا دن آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اس ممبر پر جو نیا بنایا گیا تھا اس ممبر کی طرف اس پر بیٹھے تو کھجور کے درخت کا وہ تنا رونے لگا جس پر ممبر پر بیٹھنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ پشت انور یعنی ٹیک لگا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرمایا کرتے اور صحابہ کرام کو خطبہ دیتے اور دین کے دیگر مسائل کو سکھاتے، اور مسلسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور اس کے ساتھ مس رہتی۔ آج کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج اس تنے کی طرف نہیں گئے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنے سے گزر کر جو ممبر تیار کیا گیا تھا اس کی طرف چلے گئے، تو درخت کا وہ تنا جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے وہ رونے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا رویا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا کہ وہ کہیں پھٹ نہ جائے، اتنی زوردار آواز میں، اور بعض احادیث میں کہ جیسے اونٹنی چلاتی ہے اس طریقے سے وہ رویا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف گئے
اور اس تنے کو پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سینہ مقدسہ سے لگا لیا۔ جب حضور نے اس تنے کو سینے سے لگایا تو وہ تنا اس بچے کی طرح رونے لگا جسے چپ کرایا جاتا ہے، یعنی کہ چھوٹا بچہ ہو تو وہ روتا ہے تو ماں اس کو سینے سے لگاتی تو وہ سسکیاں لے کے چپ کر جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سینے سے لگا لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا جیسے بچے کو خاموش کرواتے ہیں، پیار دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پیار کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے پاس جو ذکر ہوتا تھا وہ یہ اسے سنتا تھا۔ اب دیکھیں اس کی بہت ساری اس کے طرق ہیں حدیث کے، لیکن چونکہ میں نے بخاری شریف کی قید لگائی ہوئی ہے درس کے اوپر تو اس لیے میں نے صرف بخاری شریف سے جو جتنا واقعہ تھا اس کو بیان کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج اس تنے کی طرف نہیں گئے بلکہ منبر کی طرف گئے۔ تنا رونے لگا، کس کے فراق میں؟ اللہ کے نبی مقدس کے فراق میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس تنے کو محبت کا، عشق کا جو شعور ہے وہ کس نے دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پاک کی نسبت نے اس کو جہاں جان دی تھی وہاں محبت کرنے کا شعور بھی دیا تھا، اور اس کو آنکھیں بھی دیں کہ اس نے دیکھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج میری طرف نہیں آ رہے بلکہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو کسی اور طرف جاتا دیکھا یا کہیں اور دوسری سمت چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھا دیکھا تو وہ تنا رونے لگا۔ تو اس سے ایک تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ حضور کی محبت میں صرف جن و انس ہی نہیں روتے بلکہ کائنات کی ہر چیز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا شعور ہے۔ چاہے وہ اگر دیکھیں سوکھے درخت کے تنے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا شعور ہے تو وہ تنا کہ جو خشک نہیں ہے، سرسبز و شاداب ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار کیوں نہیں ہوگا؟ یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، جلد اول صفحہ نمبر 281، کتاب البیوع، باب النجار، حدیث نمبر ہے 2095۔ پھر یہی روایت صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 125 کے اوپر بھی آئی، کتاب الجمعہ، باب الجمعاتی علی المنبر، اس باب کے تحت، اور اس کی حدیث نمبر ہے 918۔ تو دیکھیں اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کا بھی پتہ چلا کہ اس واقعے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، یعنی کہ اس کے دیگر طرق کو دیکھیں تو اس سے پوچھا کہ اگر کہو تو ادھر ہی سرسبز و شاداب کر دوں یا کہو تو اٹھا کے جنت میں لگا دوں، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا۔ اس نے کہا حضور مجھے جنت میں لگا دیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے منبر کے نیچے لگا دیا، کیونکہ حدیث ہے نا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے بیت اور میرے منبر کے درمیان کا سارا خطہ فرمایا کہ یہ جنت کا باغ ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا کہ کسی نے مجھے کنکری ماری، میں نے مڑ کر ادھر دیکھا تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور دونوں کو بلا کر لاؤ۔ میں ان دونوں کو بلا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاو جاتکما، فرمایا کہ اگر تم لوگ اس شہر یعنی کہ شہر مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ وہ کیوں؟ وہ آگے لکھتے ہیں
آگے حدیث کے ٹکڑے میں آتا ہے کہ کیوں سزا دیتا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو۔ تو اس حدیث پاک سے جہاں پر مسجد کے احترام پہ دلیل ہے، وہاں پر اس حدیث پاک سے یہ بھی ہے کہ یہی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وصال اسی طرح احترام پہ دلیل ہے کہ مسجد کا جو ادب ہے وہ نسبت رسول اللہ کی طرف کر کے فرمائی کہ فرمایا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو، کیونکہ آقا علیہ مسجد نبوی کے بالکل متصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا جو احترام آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں تھا آج بھی اسی طرح برقرار ہے، کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، اس کی جلد اول ہے، اور حدیث نمبر 67 کتاب الصلاۃ باب رفع الصوت فی المسجد، اس باب کے تحت امام بخاری لائے، حدیث نمبر 470۔ پھر اسی طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب ہے، میرے مصطفیٰ کا ادب، کوئی بندہ نماز کے اندر ہے یا نماز کے باہر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نماز کے اندر ہو تب بھی فرض ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں نماز کے علاوہ ہیں تب بھی فرض ہے، یعنی کہ سانس اندر جائے تب بھی مصطفیٰ کا ادب فرض ہے، سانس باہر آئے تو تب بھی فرض ہے۔ یہ کیسا فرض ہے؟ نماز ایک خاص مقام پہ فرض ہے، زکوٰۃ ایک خاص مدت اور ایک خاص نصاب پہ فرض ہے، مصطفیٰ کا ادب ایک ایسا فرض ہے کہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں، یہ ہر وقت فرض ہے۔ سانس اندر جائے تو تب بھی مصطفیٰ کا ادب فرض ہے، سانس باہر آئے تو تب بھی مصطفیٰ کا ادب فرض ہے، نماز کے اندر ہیں تب بھی مصطفیٰ کا ادب فرض ہے، نماز کے باہر ہیں تب بھی مصطفیٰ کا ادب فرض ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی، اسی لیے تو وہ کہتے نہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیتے آقا کی تعظیم دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو بلایا، چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فوراً حاضر نہ ہو سکا۔ نماز سے فراغت ہونے کے بعد جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی کنت اصلی، عرض کی میں نماز پڑھنے میں مصروف تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے یہ عرض کی کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ خاموش ہو گئے، بلکہ جب کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید کے اندر ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پہ حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے، یعنی کہ اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جایا کرو جب تمہیں اللہ رسول بلائے۔ اب اس آیت کریمہ پہ ایک الگ سے گفتگو بھی بنتی ہے، اشارہ کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، پیچھے دو اسماء کا ذکر ہے، لیکن جب آگے اذا دعاکم فعل ذکر کیا تو وہ واحد ذکر کیا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جایا کرو جب تمہیں اللہ رسول بلائے۔ اسماء دو ہیں تو آگے سیگا جو ہے وہ تثنیہ کا آنا چاہیے، جب تمہیں اللہ رسول بلائیں اذا دعواکم کا لفظ آنا چاہیے تھا، پر ایسا نہیں، اذا دعاکم
حکم سنگل ہے، اسماء دو ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں چونکہ بلاتے ہو اللہ کے رسول ہیں نا، تو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کے اندر حکم میں اللہ اور اس کا رسول ایک ہی ہے، وہ ذات میں دو ہیں۔ اللہ اور رسول کا حکم ایک ہے، ذات دو ہیں، تو چونکہ حکم ہے نا، تو اس لیے کہا اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جایا کرو جب تمہیں اللہ رسول بلائے، معنی یہ کہ رسول کا جو بلاوا ہے وہ خدا کا بلاوا ہے۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھ رہے تھے، تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا، تو معنی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کوئی بندہ کھڑا ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں تو نماز چھوڑ دے اس مقام سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام فرما دے یا کچھ فرما دے کچھ بھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا پوری کرے، تو فقہائے کرام نے استنباط کیا اس سے مسئلہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں لکھا اس مسئلے کو، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا، امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، اور کئی حدیث کی کتابوں میں، کہ حضور علیہ السلام بلائیں تو فوراً جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہے کوئی کام فرمائے یا اس کے علاوہ کچھ نصیحت فرما دے، سن کے جب واپس آئیں تو نماز شروع سے شروع نہ کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے پر جانے سے نماز ٹوٹی نہیں ہے، بلکہ جب تک آقا کی اطاعت میں رہے وہ نماز کے حکم میں ہے، اور جب واپس آئیں تو جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے نماز پڑھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم مسجد سے باہر جاؤ، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتا دوں جو قرآن پاک کی تمام صورتوں کی سردار ہے؟ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب مسجد سے باہر جانے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کریم کی تمام صورتوں کی سردار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورت الحمد ہے، جس کو سورت فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہی 7 مثانی ہے، یعنی کہ 7 آیتوں والی سورہ اور قرآن مجید میں ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ یہ پھر پوری حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب التفسیر باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب اس باب کے تحت لائے، اور حدیث نمبر ہے 4474 اور 4703، یہ 2 مقام پر یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے اگلی حدیث ہے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ادب فرض ہے تو حضور کی گستاخی کفر ہے۔ یہ شریعت کا قانون ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب ہے وہ شریعت میں فرض ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کفر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ایمان کو پختہ کرتا ہے، حضور کی گستاخی بندے کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ اس کے اوپر ایک روایت ہے، قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اس سے تھوڑا مضمون ٹچ کر لیں پھر میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کو کوئی اذیت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، تو کوئی اللہ کو اذیت کیسے دے گا؟ نہیں، جو رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ خدا کو تکلیف دیتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اس وقت آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اسی درمیان میں قبیلہ بنو تمیم کا ذوالخویسرہ نامی ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اتق اللہ، کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ اس نے ظاہری صورتحال کو دیکھ کر اپنا موقع بیان کر دیا، حکمت رسول کو ہی نہیں سمجھا اور گستاخی کر ڈالی، اور اس نے کہا کہ اللہ سے ڈریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ متغیر ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری خرابی ہو اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا؟ دنیا میں انصاف کا قانون ہی میں نے عطا کیا ہے، اور انبیاء کرام یہ قانون لے کے آتے تھے۔ اس سرزمین پہ انصاف کو تو نافذ ہی میں نے کیا ہے، یہ تو تعلیم ہی میں نے دی ہے۔
تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو ایسی صورت میں تو ناکام اور نامراد رہ جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اِذن لی فی فاضرب عنقہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ اس کو جرأت کیسے ہوئی کہ حکمت رسول کے کوئی بغیر سمجھے، اگر دیکھ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی تو سوال کر لیتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اتق اللہ کا لفظ بول کر صریح گستاخی کرنے کی اجازت کیسے ہوئی؟ تو آپ بڑے غیرت مند تھے اور تمام صحابہ ہی دین میں غیرت مند تھے، تو عرض کی حضور مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانے دو، کیونکہ اس کے اور بھی ساتھی ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے۔ یہ لوگ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السمح من الرمیہ، اس طرح کے لفظ حدیث پاک میں ہے کہ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بخاری، اب دیکھیں حضور کی گستاخی ایمان سے خارج کر دیتی ہے بندے کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازیں پڑھتے ہیں یہ لوگ بہت نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ان کی نمازوں کے آگے اپنی نمازیں کم سمجھو گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھو گے کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنے قرآن کو، تلاوت قرآن کو ان سے کم سمجھو گے۔ عامت الناس نہیں، صحابہ کرام کو فرمایا، پر فرمایا کہ یہ ان کے مذہبی ہونے کی علامت تو ہوگی پر یہ حقیقت کے اندر مسلمان نہیں ہوں گے۔ فرمایا یہ دین سے اتنی جلدی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا۔ صحیح بخاری ہے، صفحہ نمبر 509، کتاب المناقب، باب علامات النبوت فی الاسلام۔ امام بخاری اس حدیث کو حدیث نمبر 3610۔ آگے چلیے، اسی طرح اور بھی واقعات ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر، چونکہ ہم نے بہت زیادہ طوالت کا اہتمام نہیں کیا اور پھر زیادہ تحقیق اور گہرائی میں جا کے دلائل دینے کا اہتمام اس لیے نہیں کیا کہ پھر واقعات کے تناظر میں ہے نا درس۔ ایک واقعہ اور سنیے، وہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی آدمی مسلمان ہوا، اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتابت یعنی لکھنے کا کام انجام دینے لگا، مگر کچھ دنوں بعد وہ مرتد ہو گیا اور پھر سے نصرانی بن گیا۔ معاذ اللہ وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی جانتے ہیں جو میں نے ان کے لیے لکھ دیا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے آدمیوں نے اس کو زمین میں دفن کر دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اس کی لاش کو باگر پھینک دیا۔ اس کے آدمیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا کام ہے۔ تھا وہ گستاخ رسول، جب اس کو زمین میں دفن کیا تو زمین نے نکال کے باہر پھینک دیا، لیکن ان کے لوگوں نے کہا کہ شاید کیونکہ پہلے یہ مسلمان ہو گیا تھا نا، اب چھوڑ دیا تو شاید دشمنی میں مسلمان لوگ آ کے ان کی قبر کھود دیے۔ انہوں نے کیا کیا، اب پھر ان لوگوں نے دوبارہ اس کی تدفین کر دی، یعنی کہ پھر زیادہ گہرا گڑھا کھود کر اس کی قبر بنا دی۔ پھر کیا ہوا، اب پھر ان لوگوں نے کہا، یعنی کہ وہ جب اس کو دفن کیا دوسری بار تو اگلے دن پھر صبح دیکھا تو اس کی قبر کے اندر سے اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر کہا، اب پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا کام ہے، انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر کو ادھیڑ دیا اور اس کی لاش کو باہر پھینک دیا کیونکہ یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا تھا۔ تو پھر کیا کیا، پھر تیسری بار ان لوگوں نے دوبارہ اس سے بھی زیادہ گہرا گڑھا کھودا اور اس کو پھر انہوں نے دفن کر دیا۔ اور اگلا دن پھر تھا، وہ کہتے ہیں فعلموا، اگلے دن پھر جب آئے تو لاش باہر پڑی تھی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے فعلموا انہ لیس من الناس فالقوہ،
اب ان لوگوں نے جانا کہ یہ کام انسانوں کی طرف سے نہیں، تو انہوں نے بھی اس کی لاش کو پھر پھینک دیا، پھر دفنایا کسی نے نہیں۔ کیا تھا وہ گستاخ رسول تھا، حضور کی گستاخی کرتا تھا وہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کو جہاں آخرت کی ذلت تو اس کو ملنی کی ملنی ہے، اس کو دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے۔ حضور سے محبت کرنے والوں کو دنیا میں بھی محبت کا اجر ملتا ہے، اور قبر و حشر میں بھی ان کو ملے گا۔ جیسے پیچھے میں نے ایک حدیث پڑھی، فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ، یہ اجر محبت ہے۔ اور گستاخی کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہے، قبر و حشر میں بھی ذلیل ہوگا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام، یہ حدیث صحیح بخاری شریف ہے، اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 511 ہے، کتاب المناقب، باب علامات النبوت فی الاسلام، اس کے تحت امام بخاری لائے، حدیث نمبر 3617 ہے۔ اب اس حدیث پاک سے سیکھنے کو کیا ملا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مذہب اسلام کو چھوڑ دینا، اس سے بندہ مرتد کہلاتا ہے۔ یوں جو بندہ مرتد ہو جاتا، جو شرعاً بڑا جرم ہے، کفر ہے، مرتد کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے اسلامی حکومت میں اس کی سزا قتل ہے، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ فرمایا اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے تو ان کے اعمال، سارے اعمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اسی میں ہمیشہ رہنا ہوگا، یعنی یہ مرتد ہو جائے۔ مذکورہ روایت سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم، قدرت اور اختیار اور ذات و صفات کو ہدف تنقید بنانے والا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اگر دنیا میں وہ عذاب الہی سے بچ بھی گیا تو آخرت میں ان گستاخان رسول کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ ان پر ایمان لایا جائے اور ان کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ اور قرآن مجید میں اس کے اوپر واضح آیتیں ہیں، پچھلے درس میں ہم نے پڑھی، جس کے اندر آواز بلند کر دینے کے اوپر سرزنش ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے، پارہ نمبر 26 کے اندر بھی ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر کیا کرو، وتعزروہ وتوقروہ، اور رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بولو۔ اب کیا ہوا؟ ایمان کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے کا حکم ہے آیت کریمہ میں، اور تیسرے سٹیپ کے اوپر تسبیح و تہلیل اور عبادت کا حکم ہے۔ اسی طرح جو گستاخ رسول ہے اس کا انجام بھی سخت ہے، کیونکہ گستاخ رسول کفر ہے۔ ابو لہب کا ایک واقعہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، یہ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء کے اندر آیت کریمہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور مقام بطحا کی جانب چل پڑے، یہاں تک کہ آپ کوہ صفا پر جا چڑھے، اور عرب کے دستور کے مطابق وہاں سے پکارنا شروع کیا، یا صبحا، اے لوگوں مدد کے لیے دوڑو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو مدد کی آواز لگا رہا ہے؟ پھر قریش کے لیے کچھ لوگ آس پاس آ کر جمع ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اے لوگوں یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ سے نکل کر تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم میری بات کو مان جاؤ گے؟ لوگ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو جہنم کے اس سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور جو تمہارے سامنے موجود ہے۔
یعنی کہ میں تمہیں، میرا وجود اللہ کی ہدایت کی صورت میں تمہارے سامنے ہے، اور میں تمہیں دوزخ کی آگ سے ڈراتا ہوں، اور تمہیں بت پرستی چھوڑ کر تمہیں خدا تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا درس دیتا ہوں۔ اب چونکہ اس مجمع کے اندر ابو لہب بھی تھا، تو ابو لہب اس بات کو سن کر ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تبا لک ما جمعتنا الا لہذا۔ یہ جو ابو لہب تھا اس نے کہا، کہنے لگا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا ہے؟ پھر جب ابو لہب اٹھ گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ وحی بھیجی۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے کہ جس کے اندر ہے، چونکہ وہ اشارے کرتا تھا نا، اشارے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کہا اس نے، تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت آئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی نا، تو آیت آئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تباہ ہو جائے ابو جہل کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ پورا واقعہ پھر صحیح بخاری شریف میں آیا، اور یہ ساری کی ساری پوری صورت جو ہے یہ ایک گستاخ رسول کے رد کے اندر آئی ہے، جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جواب دیا۔ صحیح بخاری شریف جلدوم صفحہ نمبر 743، کتاب التفسیر، بابو تبت یدا ابی لہب وتب، کتاب امام بخاری لائے، حدیث نمبر 4971، 4972، 4973 صحیح بخاری میں آئی۔ پھر یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں بھی باب قول اللہ تعالی وانذر عشیرتک الاقربین، اس کے تحت بھی صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4770 کے اوپر بھی یہ واقعہ صحیح بخاری شریف کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ہے، وہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں، چونکہ بخاری شریف میں آیا ہے تو واقعے کے تناظر میں آیا، تو اس لیے ہم اس کو بھی اپنے درس کا حصہ بنائیں گے۔ تو ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگے تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے میں جائے اور وہاں سے ذبح کی ہوئی اونٹنی کی اوجڑی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ ڈال دے۔ یعنی تو جب حضور علیہ السلام سجدے میں جائیں تو وہ اوجڑی جو گندگی ہوتی ہے وہ حضور علیہ السلام کے اوپر رکھ دیں۔ تو کہتے ہیں یہ سن کر ان میں سے جو سب سے زیادہ بدبخت انسان تھا اٹھا اور اوجڑی اٹھا کر لے آیا، اور دیکھتا رہا جب حضور علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے آپ کی پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان اس اوجڑی کو رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، مگر افسوس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اے کاش کہ مجھے ان سے لڑنے کی میرے اندر طاقت ہوتی۔ وہ سب اس طرح ہنس رہے تھے کہ ایک دوسرے پہ گرے پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی ہی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، بھاری بوجھ ہونے کے سبب اپنا سر انور حضور اٹھا نہ سکے، یہاں تک کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی چھوٹی عمر میں تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اس گندگی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے ہٹایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور اٹھایا، پھر آپ نے 3 مرتبہ دعا کی اور کہا اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار یہ دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے دعائے ضرر کی تو یہ ان لوگوں پر بڑا گراں گزرا، کیونکہ ان کا یہ اعتقاد تھا اس شہر میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ حضور سینے کعبہ میں کھڑے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر دعا فرمائی، دعائے ضرر فرمائی، اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے، عتبہ بن ربیعہ کو، شیبہ بن ربیعہ کو،
ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو، عتبہ بن معید کو ہلاک کر دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتوں کے بارے میں حضور نے ساتویں کو بھی گنا، یعنی کہ ساتویں کو بھی گنا، مگر مجھے حضرت عبداللہ بن یاد فرماتے مجھے وہ یاد نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے ضرر فرما دی اور نام لے کر فرمائی تو وہ کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ تھے کہ فوالذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرعا فی القلیب بدر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جن لوگوں کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا تھا ان سب کی لاشوں کو میں نے جنگ بدر میں بدر کے کنویں کے پاس پڑا ہوا دیکھا۔ وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کے اندر مار دیے گئے۔ گستاخان رسول کا انجام برا ہوتا ہے۔ امیہ بن خلف کبھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حکومت کرتا تھا اور بدر کے میدان نے دیکھا کہ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے ہی پھر مرا۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 37 کے اوپر کتاب الوضو کے اندر امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں اور حدیث نمبر ہے 240۔ تو آج کا درس ہم اسی مقام پہ ختم کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حد درجے کا ادب کیا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا جائے اور حضور کی گستاخی سے بچا جائے۔ تو اسلام کا اصول ہے کہ میرے مصطفیٰ کا جو ادب ہے یہ فرض عین ہے اور حضور کی گستاخی یہ کفر عین ہے۔ لہذا اپنی طبیعتوں کو بارگاہ رسالت مآب میں ادباً جھکائے رکھیں۔ یہ ایسے پیڑ کی مانند ہے کہ جس کے اوپر ڈھیروں پھل لگتا ہے۔ جو طبیعتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب سے آ رہی ہوتی ہیں وہ ایسے درخت کی مثل ہے کہ جس کے اوپر کوئی پھل نہیں لگتا۔ وہ مومن جو ادب مصطفیٰ میں سراپا خم ہے، سر تسلیم خم ہے، وہ ایسے درخت کی مانند ہے کہ جس کے اوپر اتنا پھل لگا ہے کہ اس کی شاخیں زمین کے ساتھ لگ رہی ہیں۔ تو آج عظمت مصطفیٰ کے ایک پہلو کے اوپر آج کے درس مکمل ہو گئے۔ کل میں شان رحمت کے اوپر انشاءاللہ اس کے اوپر درس شروع کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آج جو ہم بیٹھے ہیں اور جو ہم نے درس پڑھا اور سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری بے حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔